ملوی صاحب سے تعارف آپ کیا کراؤں گا؟ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تو یہ تھا کہ نواز رضا صاحب میرے انکل بھی ہیں، یہ آخر میں بات کرتے، میرا بنتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کی محفل ہے میں میاں صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ماضی میں دو ایک پروگرام پہ نہیں آ سکا، اس کے لیے معذرت قبول کیجیے، میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہ آ پایا۔ بہرحال آج ہم یہ چھوٹی محفل ضرور ہے، لیکن میرے خیال میں کردار والے، اخلاق والے اور بڑی پاکیزہ گفتگو ہوئی یہاں ایک 1965 کے جنگ کے غازی بھی موجود ہیں اور اسی طریقے سے ایک شہید کے وارث بھی، اور شہید کی وراثت بھی زندہ ہوتی ہے۔ وہ ویسے بھی آرمڈ کورس سے تھے اور میرے والد کا تعلق 19 لانسر آرمڈ کورس سے ہی ہے۔ محفوظ شہید آرمڈ کور کے واحد نشان حیدر ہیں۔ یہ اعزاز یقیناً انہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے آرمڈ کور کو بخشا۔ جو آپ نے ابھی باتیں بتائیں جو ہے بس پتہ نہیں جذبات کو کیسے قابو کیا، پھر سوچا کہ اللہ کا وعدہ یاد آ، اور مجھے جنرل ظہیر الاسلام جو DGISI رہے، انہوں نے بتایا کہ ان کے داماد پائلٹ تھے اور افغان محاذ کے اوپر جب امریکنوں نے یہاں ظلم شروع کیے ڈرون کے ذریعے دیگر چیزوں کے ذریعے، تو کچھ طالبوں کو لایا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا اور ان کا خون اسی طرح سے رس رہا تھا، اور ایسے درجنوں واقعات ہمیں پتہ ہیں۔ اور وہ جو خون رس رہا تھا اور اس کی جو خوشبو تھی وہ اتنی تھی کہ جب ہیلی کاپٹر میں ان کا داماد پائلٹ جو تھا جب اڑان بھری تو دروازے اور کھڑکیاں کھول دی گئیں، کیونکہ خوشبو جو ہے وہ بالکل اندھا کر رہی تھی، بالکل ان کے سانس روک رہی تھی، اتنی خوشبو تھی۔ بہرحال یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور جو لوگ مسلمان ہیں اور جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہ تو یہ اس میں دوسری رائے رکھ نہیں سکتے۔ باقی 1965 کے حوالے سے یقیناً وہ جو نواز رضا صاحب نے باتیں کہی میرے دل کے قریب، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 1965 کے اندر ایک قوم کھڑی ہو کے لڑی۔ وہ قوم کی ماؤں کو میں کیسے بھلا سکتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے سے روٹیاں اٹھا کے ان ڈھول سپاہیوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں جو جا رہے تھے، جنہوں نے کہا بیٹا اے تے ٹر جان گے، تو ایتھے ہی ہے، پہلے اینا پترا نو میں دے دیا کھانا۔ یہ جذبہ تھا اس ٹائم پہ بھی 5th جنریشن وارفیئر تھی اپنے طریقے سے تھی، لیکن آج بھی 5th جنریشن وارفیئر۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کا جو کردار ہے اور جو عمل ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک حریت کے بہت بڑا نام سید علی گیلانی جو ہے، میں تو ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا کہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین اور یہ نیوکلیئر پاکستان اگر ذرا تھا ایک ابرو کا اشارہ کر دیتا تو سب کچھ ہو سکتا۔ ہم تو کبھی اتنے کمزور نہ تھے۔ نظر یہ آیا افغانستان کے دیکھنے کے بعد بالخصوص، جس کو میں اور ظاہر ہے میرے والد جان صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی کمزوری ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، ارادوں میں ہوا کرتی، اور اگر مورل اور میٹیریل کی جنگ ہوتی اور میٹیریل نے جیتنا ہوتا تو افغانستان سمیت روم کے اندر، سلطنت برطانیہ کے اندر، سلطنت روس کے اندر، فارس کے اندر کبھی بھی شکست نہ ہوتی اور وہ آج تک قائم و دائم ہوتی۔ لیکن ہمیشہ ممولا جو ہے وہ شہباز سے لڑتا ہے اور اللہ اس کو فتح دے۔ ہمیشہ مچھر جو ہے وہ خدائی کے دعوے دار کو جوتے پڑوانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ تلخ حقیقت۔ لیکن بہرحال کیونکہ جہاں تک تعلق سیاست کے اندر انوالومنٹ کی ہے، نہ بھٹو صاحب ISI کے اندر وہ پولیٹیکل سیل بناتے 1976 کے اندر، اور آج تک موجودہ حکومت سمیت ماضی کی 3 پیپلز پارٹی کی اور 3 مسلم لیگ کی حکومتیں آئیں، انہوں نے وہ سیل نہیں ختم کیا، کیونکہ یہ وہ ہتھیار تھا جو اپنے ہاتھ میں ہو تو بہت اچھا، جب دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے تو بہت برا۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، ہم خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے توپوں کی گھن گھرج دیکھی۔ نواز صاحب
میرے انکل بھی ہیں، یہ گئے وہاں افغانستان میں اور انہوں نے دیکھا کہ جب گولہ آتا ہے تو اس سے ایک دفعہ انسان اپنی کرسی سے بیٹھ نہیں سکتا، گر جاتا ہے، دھمک کتنی زبردست ہوتی ہے۔ جب سامنے سے تڑتڑاہٹ گولیوں کی آ رہی ہو تو صرف جذبہ حب الوطنی اور قرآن اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے قربانی جو ہوتی ہے، وہ جذبہ جو ہے وہ سینے پہ ٹینک کا گولہ ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس طرح عزیز بھٹی کا ہوا۔ کارگل کے اندر جس طریقے سے یہ صرف پاکستان فوج جو ہے یہ کوئی فوجی نہیں ہے، یہ جہادی ہیں، یہ یہاں قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں پی ایم اے کے اندر داخلے کے وقت۔ ہم نظریات کی بنیاد کے اوپر ہمارے وجود میں آئے اور نظریہ جو ہے اس نے آج شکست دے دی دنیا کی تمام طاقتوں کو۔ وہ لوگ جو ماضی میں یہ کہتے تھے کہ روس کی جنگ میں امریکی ڈالر آئے، عرب کا پیسہ آیا اور جناب ہتھیار آئے اور ٹنگر میسائل آئے، آج کوئی دنیا میں یہ مائیکل لال کھڑا ہو کے کہہ دے کہ طالبوں کو کوئی مدد آئی، کیا وہ پیسے کی اور کیا وہ ہتھیاروں کی؟ تب بھی اللہ نے یہ جنگ جتوائی تھی اور آج بھی یہ جنگ جتوائی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے یہ جو دہشت گردی کا بازار اور یہ جنگ جو افغانستان میں مسلط کی گئی، اس کا آخری ٹھکانہ پاکستان ہے۔ جس طرح میرے والد نے 9/11 کے اگلے دن یہ لفظ بولے تھے کہ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ ہے۔ تو پاکستان کو ٹھونک ٹھونک کے قدم رکھنا ہے، اپنی پالیسی وہ بنائے جو عوام الناس کے دلوں کو جو ہے وہ گرما دے، اور وہ تقریر جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ ایوب خان نے جب کہا کہ باوجود ہم ایک کمزور حیثیت میں تھے، لیکن ایوب خان صاحب نے جب کہا کہ دشمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس قوم کو للکارا، لیکن جب کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے طرف سے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر انہوں نے نیوکلیئر لگائے ہوئے تھے، ہمارے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں یہ ہو جاتا، اور کیا پھر ہم جو ہے وہ بھارت سے جنگ لڑ لیں۔ جنگیں بھی بھارت سے ہم ہی نے لڑنی ہیں، ماضی میں بھی لڑی ہیں، کشمیر کے لیے جانے بھی دی ہیں، آئندہ بھی دیں گے، لیکن آج کشمیری مائیں بہنیں بیٹیاں جب درزوں سے جھانک جھانک کے مجاہدین کا انتظار کرتی ہیں تو یہ سوچ کے میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی محمد بن قاسم پیدا ہونا بند ہو گیا؟ میں نہیں ماننے کے لیے تیار۔ جس قوم میں لاس نائک محفوظ شہید جیسے لوگ موجود ہیں، جس قوم میں عزیز بھٹی جیسے اور میجر توفیل جیسے اور کیپٹن سرور جیسے اور راشد مناز شہید جیسے، لالک جان جیسے اور شیر خان شہید جیسے لوگ موجود ہوں، جن کے متعلق بھارت یہ لکھ کے دیتا ہے، میاں صاحب بھارت کیا لکھتا ہے کہ اس قوم کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی جس کی مائیں ایسے شیر خان جیسے بہادر بچے جنم دیتی ہوں، یہ لکھ کے دیا ہوا ہے انہوں نے، اور پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے جسد خاکی کو سلوٹ کر کے بھارت جو ہے گارڈ آف آنر دے کے وہ شیر خان کو پاکستان کے حوالے کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ جو ہے کمتر جو ہوتا ہے وہ زبردست سے ٹکرایا جاتا ہے، اور جب بھی وہ ٹکراتا ہے اللہ اس کے راستے میں سرخروئی لکھ دیتا ہے۔ بھارت کے وہ خواب کہ ایک دفعہ چائے پینے آیا جم خانہ میں تو اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کی جیپ چھوڑ کے چلا گیا، ڈیو کمانڈر کی جیپ چھوڑ کے چلا گیا، جو ابھی بھی احتساب میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، انفینٹری میوزیم میں، اور دوسری دفعہ چائے پینے آیا تو 2 جہاز رہ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے غیور قوم بھی ہیں اور ہماری افواج جو ہے وہ بہت جانباز بھی ہے، غازی اور شہادت کی مطلوب بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے نعرے سے سرشار بھی ہے۔ اس تمام کے اندر اور افواج کے اندر جو کوئی کمیاں کوتاہیاں آ گئی ہیں تو اس کو پاٹنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی عوام پہ ہی رجوع کریں، کیونکہ عوام سے ہی پیدا ہوتی ہے یہ فوج۔ یہ حمید گل بھی پیدا وہیں سے ہوا، یہ لاس نائک محفوظ شہید بھی وہیں سے، اسی قوم کی کسی ماں نے ان کو جنا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے بچے جنتے رہیں گے۔ پاکستان ایک نظریہ ہے
اور ایک نور کی مانند ہے، اور نور کو اور نظریے کو زوال نہیں ہوتا۔ میرا ملک قائم و دائم ہے۔ جن لوگوں سے آزادی کی قیمت پوچھیں، آج ہم یہاں بیٹھتے ہیں، وہ راتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک محافظ اگر رات کو سو گیا تو پوری قوم صبح سوتی بھی ہی پائی جائے گی۔ یہ لوگ جاگے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، نہ مال غنیمت بھی نہیں پائی انہوں نے، اور کشور کشائی کے لیے بھی کبھی تیار نہیں تھے۔ یہی وہ پراسرار بندے ہیں جن کی وجہ سے آج الحمدللہ ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں جو چند ایک لوگوں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس سے پورا ادارہ، پوری قوم، پوری ملت جو ہے، اس کو میرے خیال میں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہاں، یہ مجھے دیکھ کے بہت دکھ ہوا کہ امریکی جہاز سے، جہاں آج ہم بلی کتے کے لیے بھی بریک لگا لیتے ہیں، امریکی جہاز جاتا ہے اور ان لوگوں کو چھوڑ جاتا ہے جو ان کے لیے کام کرتے تھے، تو مجھے میر صادق اور میر جعفر یاد آ گئے کہ میر جعفر اور میر صادق جب انعام پانے کے لیے گئے تو انہوں نے ان کو انگریز سرکار نے پھانسی لگا دی۔ آخر میں تدفین کرنے والے اپنے ہی لوگ تھے، انہوں نے کہا تم اپنے ملک کے نہیں ہو سکے، تم ہمارے ملک کے کیا ہوئے؟ اور آخر میں یہی کہ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے من حیث القوم کہ ایک ماں کی کوکھ سے ہم 9 مہینے اس کے جسم کا حصہ بن کے ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اور دوسری ماں کی کوکھ میں تا قیامت جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ کیا اس ماں کا حق ادا کیا؟ اگر اس کے پیروں میں جنت ہے تو پھر ہمارے ملک کے پیروں میں، اس دھرتی ماں کے پیروں میں کیا ہے؟ فیصلہ خود کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو لوٹیں گے، کھسوٹیں گے، نوچیں گے اور اسی کے اندر رہ کے اس کی برائی کریں گے، آزادی بڑی نعمت ہے۔ کوئی کشمیریوں سے پوچھے، کوئی روہنگیا سے پوچھے، کوئی افغانوں سے پوچھے کہ کتنی بڑی قیمت ہوتی ہے آزادی کی۔ میرا ملک تا قیامت رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی امامت کرے گا، کیونکہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے۔ میرے سبز ہلالی پرچم کو زوال نہیں آنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ آئیے ہم اپنے ان شہداء کے لیے دعا بھی کریں، اور خاص طور پہ حریت کے اس عظیم رہنما کے لیے آج دعا کریں کہ جس کا نظریہ جو ہے وہ زندہ رہا، کہ وہ زندہ تھے تو لاکھ کے تھے، اور جب وہ دنیا سے رحلت فرمائے تو 1.25 لاکھ کے، کہ جسد خاکی سے بھی ہندوستان ڈر رہا تھا۔ ٹیپو سلطان کی وہی بات کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، لیکن انگریز ایک دن تک ان کے قریب نہیں آیا کہ کہیں زندہ نہ ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ لانگ لیو سید علی گیلانی، لانگ لیو سید علی گیلانی، پاکستان قائم رہا۔ شکریہ آپ سب کا شکریہ، اگر ہم سے دعا کریں گے تمام شہداء کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ پاک، یا اللہ یہ ہم یوم دفاع کی تقریب میں موجود ہیں، یا اللہ پاکستان کے لیے جس نے قربانیاں دی ہیں، یا اللہ سب کی قربانیوں کو مقبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یا اللہ انہیں اس کا اجر و انعام سے نواز دے۔ یا اللہ ہمیں بھی پاکستان کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ اور مامون فرما دے۔ یا اللہ سید علی گیلانی صاحب کی انہی دنوں میں رحلت ہوئی، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما دے۔ یا اللہ ان کی قربانیوں کو مقبول فرما لے۔ یا اللہ
یا اللہ جو وہ پودا لگا کے گئے ہیں اسے برابر ہونے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں ان کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما دے، یا اللہ آزادی کا سورج ان کے ہاں طلوع فرما دے، یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے، اپنی رحم و کرم فرما دے، یا اللہ ہماری ساری تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ جو جس تکلیف میں مبتلا ہے سب کی تکلیفیں دور فرما دے، یا اللہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خیر کا آپ سے سوال فرمایا وہ ساری خیر اور بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروں سے آپ کی پناہ چاہیے ان تمام شروں سے آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے، جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔